नाज़रीन, आफ्ताब फिल्म्स और वारिसा ने हर्फ कलम की पेशकश इस ताज़ियाती पैगामात की दूसरी कड़ी लेकर मैं बतूल फातिमा बिन खालिद अहमद आपसे मुखातिब हूँ। हम आज इस ताज़ियाती वेबिनार के ज़रिए उन लोगों को खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं जो कोरोना नामी वबा के शिकार हो गए। गुज़िश्ता 8-9 महीनों में कोविड-19 ने दुनिया भर में लाखों लोगों की जानें ले ली और उसकी कहर की जद में शहर औरंगाबाद भी आ चुका था। पिछले 6-7 महीनों में इस शहर ने अमवात का एक सिलसिला देखा है जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें चले गई। उनमें कई लोग इस शहर का बहुत कीमती असासा थे। वो ना सिर्फ इस मुल्क और समाज के लिए बहुत अहम हुआ करते थे बल्कि इस शहर की तरक्की में भी बड़े अहम सुतून थे। जहां उनमें तालीमी मैदान में काम करने वाले बहुत से लोग शामिल थे, वहीं उनमें समाजी खिदमतगार भी इस बीमारी का शिकार हो गए। इस शहर ने शायद ही पहली मर्तबा इतनी बड़ी तादाद में इतने कीमती, अहम और मोअज़्ज़िज़ लोगों का जनाजा एक साथ देखा था। ये इस शहर का ऐसा नुकसान है जिसकी तलाफी शायद ही हो सके। तो आइए देखते हैं आज इस वेबिनार में हमारे अमायदीन शहर उन मरहूमीन के बारे में क्या ताज़ियती पैगामात देते हैं। जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वालों की याद आती है। बेशक कुछ ऐसा ही माहौल गुज़िश्ता 6-7 माह से शहर, रियासत, मुल्क और पूरे दुनिया में है। हर रोज़ कहीं ना कहीं से किसी न किसी मौत की खबर आती रही। दिल अफसरदा होता रहा। बाज़ औक़ात तो ऐसा भी हुआ कि सारा कुछ हो जाने के बाद, नमाज जनाजा तदफीन तक हो जाने के बाद किसी की मौत की इत्तला मिली और शहर में हमारे चंद फासले पर अगर कोई किसी का इंतकाल हुआ है तो उसकी भी मौत की इत्तला सुबह अखबारात में पढ़ने के बाद मिली। इन हालात से गुजरते हुए अब इतना ही कहा जा सकता है कि जो लोग इस कोरोना की वबा से या बाज़ दीगर अमराज में मुब्तला होने की वजह से, ज़ईफ़ी या कमज़ोरी की वजह से आज हमारे दरमियान नहीं है, अल्लाह ताला उन तमाम की मग़फ़िरत फ़रमाए, उनके दर्जात को बुलंद फ़रमाए, उनके जुमला मुताल्लिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए और साथ ही साथ जो हालात बने हैं उसमें जैसा कि अभी तक ना रिसर्च इस बात पर मुतमईन है और ना ही कोई तिब्बी ज़ाविये से कोई बात सामने आई है कि कोरोना आखिर है क्या चीज़। इसलिए हम अपने रब से ही रुजू होते हैं और दुआ गो हैं कि या अल्लाह, अगर ये कोरोना इंसानों की गलतियों के सबब नाजिल किया हुआ अजाब है तो इसे जल्द अज जल्द उठा ले, इस वबा का खात्मा फरमा दे। अगर बीमारी है तो इससे तमाम लोगों को जल्द अज जल्द शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमा दे। और अगर ये कोई और तरह की आफत हम पर, इंसानियत पर नाजिल की गई है तो उसको दूर फरमा दे, क्योंकि अल्लाह की रहमत के सिवा या अल्लाह से रुजू होने के सिवा कोई चारा दिखाई नहीं देता। आज जो हालात बने हैं उसमें एक ही बात कही जा सकती है, अजीब माह वो साल है, मिलता नहीं दिल को सुकून, पढ़ते पढ़ते थक गए हैं,
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कैफियत जो तमाम दर्दमंद लोगों के दिलों पर छाई हुई है, अल्लाह ताला उसे जल्द अज जल्द उससे तमाम को निजात दिलाए। और इस रंजज़दा माहौल में कि जब आज कोई जा रहा है, कल कोई जा रहा है, परसों किसी की खबर आ रही है, तो बेशक मौत से किसी को इनकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह ताला का मामला है। वो जब चाहे हुक्म करे और बंदे को उसकी जानिब परवाज़ करना है, बंदे की रूह को उसकी जानिब परवाज़ करना है। लेकिन अफसोस तो ज़रूर होता है कि ऐसे लोग आज मिट्टी के नीचे दफन हो चुके हैं, अपने मालिक हकीकी से मिल चुके हैं, जो कल तक हमारे साथ रहा करते थे, हमारे साथ उठा बैठा करते थे, मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी से वाबस्ता कोई फील्ड ऐसी नहीं बची कि जिसके लोग इसमें मुतासिर या इसकी वबा की जद में आकर या इन कोरोना के पीरियड में नहीं रुखसत हुए इस दुनिया से। इसलिए तमाम शोबे, तमाम ज़िंदगी, तमाम कारहाय निज़ाम इससे ज़रूर मुतासिर हुआ है। और जो लोग आज इस दुनिया में बाकी हैं, उन्हें ज़रूर ये सोचना चाहिए कि हमसे जितना अच्छा हो सके कौम मिल्लत, अपने आसपास, आस पड़ोस और जिनकी भी हमारे तक, हम जिन तक रसाई जिन तक हमें हासिल है, उनकी भलाई के काम, मदद के काम हम चाहे जितना चाहे उतना कर सकते हैं। ऐसे लोगों की ज़रूर मदद करें, उनको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करें। ये दौर वाकई एक दूसरे की मदद करने का दौर है, एक दूसरे को सहारा देने का दौर है, एक दूसरे को हिम्मत देने का दौर है। मैं तमाम लोगों से इस आफ्ताब फिल्म्स, महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी कमेटी और वारिसान हर्फ व कलम के इस वेबिनार की मारिफत ये अपील करना चाहूँगा कि तमाम लोग अल्लाह से रुजू हों, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और फिर से जो लोग उठ खड़े होने के लायक हो रहे हैं उन्हें दिलासा दें, उन्हें सहारा दें और आगे बढ़ने का मौका दें। आप खुद भी हिम्मत रखें और अल्लाह पे भरोसा रखें कि बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ने इस दुनिया में पैदा की हैं। हम देखते हैं पानी है, वो औरों के काम आता है, हवा है जो औरों को ज़िंदगी बख्शता है, ये मेरे सामने चल रहा पंखा वो औरों को, बैठने वालों को राहत बहम पहुंचाता है। तो इंसान वो है जो अपनी ज़ात से औरों को जो है वो राहत पहुंचाता रहे, तो दरअसल उसी की ज़िंदगी है। एक अरब शायर ने एक अजीब बात कही है अपने शेर में। वो कहता है कि क़द मात कौमुन वमा मातत फ़दाइलुहुम वआश कौमुन वहुम फिन्नासी अमवातु। उसका मतलब ये है कि एक कौम है, एक मिल्लत है, एक जमगट्टा है, एक समाज है, एक मुआशरा है। वो पूरा मुआशरा इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन इस दुनिया में किए गए उनके वो काम, उनके आमाल, उनकी हमदर्दियाँ, उनकी गमखारियाँ और उनके जो है कारहाय नुमाया, वो फजीलतें, उनकी अहमियतें वो इस मुआशरे में जीती हैं। गो कि वो सब लोग जो है मुल्क अदम चले गए और अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन उनकी अच्छी आदतें और उनके खिसाल नेक वो जो है इस दुनिया के अंदर बाकी हैं। इसी से वो याद किए जाते हैं। वरना तो कुछ कौमें ऐसी हैं जो जी रही होती हैं और जीती ही रहती हैं, लेकिन दरहकीकत लोगों के दरमियान में वो मुर्दा कहलाती है। मतलब है कि जिनके अखलाक होंगे, जिनके पास में आदतें अच्छी होंगी, वो जाने के बाद भी जिंदा ही रहते हैं और वो हमेशा
اپنے نیک کاموں کی بنیاد پر اور بلبوتے پر لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنائے رکھتے ہیں. اس لیے کہ جوہر انسان عدم سے آشنا ہوتا نہیں، آنکھ سے غائب تو ہوتا ہے، فنا ہوتا نہیں. گو کہ ہمارے سامنے وہ نہیں ہوتا، لیکن اس کی یادیں، اس کے نیک کام اور اس کی عادتیں وہ ہم کو لبھاتی رہتی ہیں اور ہم کو پیغام ہمیشہ دیتی رہتی ہیں. بہرحال بہت سارے ہمارے یہ ساتھی جو ہمارے درمیان میں تھے، یا یوں صحیح تعبیر اس کی یہ ہے کہ ہم جن کے درمیان میں تھے وہ سب اس سے رخصت ہو گئے. یہیں سے ایک نقطہ یہ ابھر کے آتا ہے کہ تم جن کے درمیان میں تھے یا ہم جن کے درمیان میں تھے یا جو ہمارے درمیان میں تھے، جب وہ چل دیے تو پھر اے انسان اور اے بولنے والے، تو کیوں غافل ہے کہ تجھ کو بھی بالآخر اس دنیا سے جانا ہے اور پھر اپنے رب کے حضور جو ہے حاضری دینی ہے. اس لیے کہ جان دے ہی دی جگر نے آج پائے یار پر، جان دے ہی دی جگر نے آج پائے یار پر، عمر بھر کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا. اس لیے میں اپنی طرف سے اور وارثان حرف و قلم کی نمائندگی کرتے ہوئے اس اسٹیج سے اور آفتاب فلم اس کے ذمہ دار کی طرف سے ان تمام مرحومین کے لیے جو ہے دعائے خیر کرتا ہوں اور ان کے حق میں اللہ رب العزت سے یہ التجا کرتا ہوں کہ اللہ یہ تیرے بندے اس دنیا میں رہے اور انہوں نے جس طرح کے بھی نیک اعمال کیے ہیں، اس لیے کہ تیرے نبی ہی کا یہ فرمان رہا ہے کہ اذکروا محاسن موتاکم، کہ تم اپنے وہ لوگ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی خوبیوں ہی کا تذکرہ کرتے رہو. اس لیے کہ ہم کو یہ حکم ملا ہے کہ جو اچھائیاں ہیں ان کا ذکر کریں اور جو خامیاں اور برائیاں ان میں رہی ہیں اس کے صرف نظر کریں اور نہ کبھی اس کا تذکرہ کریں. اس لیے کہ اس کا تذکرہ کرنے سے اپنی نیکیوں کو ہم کیوں برباد کریں. وہ جانے، ان کا رب جانے، جب ان کا رب ان کو معاف کر دینے والا ہے تو ہم ان کی خامیوں کا تذکرہ کرنے والے کون ہوتے ہیں. اس لیے میں اپنے رب کے حضور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جناب پروفیسر تلاوت علی صاحب کی، کہ جن سے میرا تقریباً 30 سالہ تعلق بنا رہا، ان کی، جناب رشید احمد صاحب انجینئر کی، اور تمام تعلیمی میدان میں جیسے کلیم الدین صاحب ہیں یا ہمارے مشتاق صاحب ہیں اور بھی بہت سے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ تمام کی بال بر مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اور ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کے متعلقین کو اور وارثین کو اور منتسبین کو صبر اور شکیبائی کے دولت سے مالا مال فرمائے. اٹھ گئی ہیں سامنے سے کیسی کیسی صورتیں، اٹھ گئی ہیں سامنے سے کیسی کیسی صورتیں، روئے کس کے لیے کس کس کا ماتم کریں. محترم ناظرین کرام، ہم جانتے ہیں کہ موت سے کوئی جو ہے تو بچا نہیں ہے. موت برحق خوانی ہے، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے. لیکن یہ بھی ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اچھے لوگ جسمانی طور سے یا ان کی صورتیں فنا ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، لیکن وہ اپنی خوشگوار یادوں کے سہارے، ان کے کیے ہوئے کاموں کے سہارے، ان کے کارہائے نمایاں کی وجہ سے ہمارے درمیان موجود رہتے ہیں، اور ہم وقتاً فوقتاً ان کی یادوں کے سہارے ان کو یاد کرتے رہتے ہیں. آج وارثان حرف قلم اور آفتاب فلمز نے یہ موقع فراہم کیا کہ پچھلے 6 ماہ سے ہمارے درمیان سے کوچ کر جانے والے دوست احباب کو ہم یاد کریں. اس دوران بہت سے اچھے لوگ ہمارے درمیان سے چلے گئے. تلاوت علی صاحب، رشید انجینئر صاحب، کلیم الدین صدیقی صاحب، ساجد بھائی، جانسن ٹائلز، شکیل صدیقی صاحب، ستار صاحب، کس کس کے نام لیں اور کن کن کو گنائیں. سب اپنے آپ میں اعلیٰ صفات کے مالک تھے. میں بطور خاص میرے ایک عزیز دوست جو عالمگیر کالونی میں رہتے تھے، جناب امین الدین صدیقی کا تذکرہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں. انتہائی نیک، شائستہ، خوشگلو انسان تھے. ہر ایک کے دکھ درد میں
سب سے پہلے شریک رہتے تھے، ہر ایک کو اپنا تعاون پیش کرتے تھے، اور ان کی یہی باتیں ہمارے یاد کا سہارا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ جناب شکیل صدیقی میگا پرو کو کون نہیں جانتا؟ اورنگ آباد میں ڈی ٹی پی کی ابتدا انہوں نے کی، اور 90 کے دہے میں ابتدا میں جب مجھے ڈی ٹی پی کی ضرورت پیش آئی تو سب سے پہلے انہوں نے مجھے ڈی ٹی پی کی۔ بعد میں ہمیں مختلف ڈراموں میں مختلف چیزوں کی ضرورت ہوتی تھی، شکیل بھائی بہت تیزی سے بہت جلدی سے اس کو فراہم کرتے تھے۔ اللہ انہیں جنت نصیب کرے۔ کلیم الدین صدیقی صاحب اے ڈی آئی ضلع پریشد میں تھے، مجھے نیشنل آئیڈیل ٹیچر بنانے میں ان کا بھرپور تعاون رہا، انہوں نے مجھے بھرپور تعاون کیا، میں ان کے لیے بھی دعا گو۔ محترم ناظرین اکرام، ہمارے درمیان کئی ایسے اہم اشخاص تھے جنہوں نے تعلیم یا دیگر سماجی میدان میں بہت سارے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ایک ایسا علاقہ جہاں پر علم کا فقدان تھا، وہاں پر تلاوت علی صاحب نے علم کا پودا لگایا۔ آپ نے ان کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے۔ اب ان کے جانے کے بعد یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس پودے کا تحفظ کریں، اس کی آبیاری کریں، اور جہاں تک ہو سکے ہم اپنا تعاون اس کی آبیاری میں پیش کریں۔ رشید انجینئر کی شخصیت تو پورے مراٹھواڑے میں ہر ایک کے لیے جانی پہچانی تھی۔ انہوں نے جو کوششیں کی، جو کاوشیں کی، اردو کے تئیں جو انہوں نے خدمات انجام دی ہیں، خاص طور سے میڈیکل انٹرن ٹیسٹ کے لیے جب ہم نے آواز اٹھائی تو اس وقت انہوں نے جو تعاون پیش کیا وہ آج تک یاد ہے۔ 12ویں کے بچوں کے لیے، 11ویں کے بچوں کے لیے اردو میں کتابیں فراہم کرنے کے لیے انہوں نے جو اپنے خدمات انجام دیے وہ بہت قابل قدر ہے۔ اسی طرح ہمارے درمیان ساجد صاحب جانسن ٹائلز، انتہائی بااخلاق انسان، بہت خوشگلو اور نیک انسان، ہمیشہ تعاون کرتے رہتے تھے، باوجود اس کی کہ وہ تجارت کرتے تھے، لیکن اس تجارت میں بھی جہاں تک ہو سکتا تھا وہ اپنا تعاون پیش کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ہمارے درمیان میں ہمارے اطراف میں رہنے والے بہت سے اشخاص، سامع الدین رضوی صاحب، نبو پہلوان صاحب، ستار مولانا اور دیگر کئی ایسے نام ہیں جنہوں نے ہمارے سماج کو بہت دیا۔ میں تمام کے حق میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے، اور ان کے جتنے متعلقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، اللہ حافظ۔ آج کی تعزیتی نشست جو اس شہر میں آفتاب فلم اور وارثان حرف قلم کی جانب سے منعقد کی گئی، پچھلے 4-6 ماہ سے اس پوری دنیا ہی کیا، ہمارا شہر ہی کیا، پوری دنیا اس وبا سے متاثر ہوئی، اور کافی مشکلوں کا یہ دور رہا۔ اور سب سے پہلے سے پیشتر لوگوں نے اس بات کا ذکر کرے اور کرنا چاہیے کہ ہم سب بڑا افسوس تو یہ رہا کہ ہم کسی کی تدفین وغیرہ میں بھی شرکت نہیں کر سکے، کسی کی تعزیتی اس میں تعزیت دینے کے لیے نہیں پہنچ سکے، وہ سارے اس میں وہ بڑا افسوس ہے۔ اور بہت بڑی بڑی شخصیات ہماری اس شہر سے انتقال کر گئی، جس میں کافی نامور شخصیتیں شامل ہیں، جس میں تلاوت علی صاحب سرسید کالج کے بانی سے تلاوت علی صاحب ہیں، پربھنی کے رشید انجینئر صاحب ہیں، جو تعلیمی خدمات کا ان کا بہت بڑا وسیع ان کا حلقہ ہے۔ عزیز دوستو، اس میں اورنگ آباد شہر کے ہمارے کہیں تاجر گئے، تاجروں کا بھی اس وبا نے اپنی لپیٹ میں لیا، کہیں اور بہت سارے لوگ ہیں، جس میں پربھنی کے میرے عزیز، میرے قریبی دوست جاوید خادر ایڈوکیٹ جو علی گڑھ یونیورسٹی سے فارغ ہیں، وہ بھی اس وبا کی لپیٹ میں آئے۔ اور ان تمام کو یاد کرنے کا جو سلسلہ، ان تمام کو یاد کرنے کا جو آفتاب فلم اور وارث قلم نے جو انعقاد کیا ہے ان کو یاد کرنے کا، عزیز دوستوں، لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن ان کے جو کارنامے اور ان کے جو شخصیات کے جو کام چھوڑ کے جاتے ہیں اس کے یاد انسانوں کو آتی ہے۔ ہم تمام ان کی یاد کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، ان کی مغفرت کی دعا کرنے بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے کارناموں کو، جس دنیا میں جو انہوں نے کارنامے انجام دیے ہیں، اللہ ان کو قبول فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ اور یہی دعا کے ساتھ میں اپنی
बात को गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। 2019 के आखिर में चीन के वुहान शहर में एक मर्ज फैला और उससे कुछ लोग मुतासिर हुए और फिर ज़्यादातर लोग उससे मुतासिर होने लगे। उस मर्ज की तशख़ीस जो है कोरोना से के नाम से हुई और ये एक वायरस करार पाया और फिर ये फैलता ही गया और 2020 के आते आते इसने सारी दुनिया में अपने पैर फैला दिए और पूरी दुनिया इससे मुतासिर हुई और इसे आलमी वबा जो है करार दिया गया, पेंडेमिक करार दिया गया, महामारी के नाम से इस जैसे अलकाब से इसे नवाजा गया और पूरी दुनिया इससे मुतासिर हुई और इसका एक ही जो है इलाज तशख़ीस किया गया, वो ये था कि आइसोलेशन रखा जाए, दूरी बरकरार रखी जाए, जबकि ये होना था कि इस वबा में एक दूसरे की हम मदद करते, एक दूसरे के गम और तकलीफ़ में एक दूसरे का साथ देते। 6 माह तक तकरीबन अब 8 माह होते आए हैं लॉकडाउन रहा और हम अपने घरों में मुक़य्यद रहे, लेकिन सलाम उन नौजवानों को जिसमें इस वबा के दौर में अपनी जानों की परवाह न करते हुए वो लोगों की मदद के लिए सड़कों पर आए और मिल्लत के नौजवानों ने बहुत बढ़ चढ़कर इसमें अपनी खिदमत अंजाम दी और इससे पूरा नाम भी हुआ, पूरी दुनिया में मिल्लत के नौजवानों का नाम भी हुआ। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन NGOs जो है मुसलसल जो है इसमें लोगों की मदद करते रहे, लेकिन इसके बावजूद भी जो है हमने अपने प्यारों को खोया है। बहुत सारी इल्मी और अदबी शख्सियतों को हमने इस दौरान खोया है और सबसे दुख की बात यह है कि हम अपने अजीज़ों के नमाज जनाजा में भी शिरकत नहीं कर सके और हमने सिर्फ सोशल मीडिया पर उनके लिए इजहार ताज़ियत किया है। यहाँ पर अभी आफ्ताब फिल्म और वारिसान हर्फ कलम ने इस तरह से एक ताज़ियत का एहतमाम किया है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। साल 2020 ये हमारे लिए बड़े खसारे वाला साल रहा, जहाँ पर तमाम आलम के अंदर तालीमी माशी तौर पर बड़ी तबाही हुई। इसी तरह हमारे बुजुर्गों, रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब और हमारे प्यारों को हमने खोया। हम तमाम ये जानते हैं कि इंसानियत इस साल लड़खड़ाती रही। इंसानियत का बुनियाद जो है वो रिश्तों पे होती है और रिश्ते दुख और सुख में काम आते हैं। कोविड-19 में ये दुख और सुख में जाना ही पर पाबंदी आयद हुई। हम देख रहे हैं ना शादी ब्याह के मौसम में हम एक दूसरे के वहां जा रहे हैं और ना ही किसी की मैयत में ना नमाज जनाजे के लिए। इसी दौरान हमारे बड़े कदावर लोग हमसे दूर हो गए या हमको खो गए, जिसमें हमारे इदारे के चेयरमैन मोहम्मद यूनुस मोतीवाला साहब, जिनकी निगरानी में अमनुल्लाह मोतीवाला प्राइमरी व हाई स्कूल ने अपना मकाम बनाया। इसी तरह मास्टर सलीम साहब, जिनके हमारे इदारे से बड़ी यादें वाबस्ता है। मौलाना नकीबुर रहमान, जो एक आलिम दीन और एक अच्छी शख्सियत थी, वो मेरे बड़े बेतकल्लुफ़ दोस्त थे, वो भी इस दुनिया से चले गए। इसी तरह शकील मेगा कंप्यूटर वाले, जब गवर्नमेंट का GR आया कि तमाम असातिज़ा को MKCL के ज़रिए आपको सीखना है कंप्यूटर, उस वक्त मैं उनसे रब्त किया तो उन्होंने मुझे बड़ा अच्छे अंदाज में कंप्यूटर सिखाया। इसी तरीके से फ़हीम खादरी साहब, जो मोइनुल उलूम के रिटायर्ड टीचर थे, वो भी हमसे दूर हो गए या चले गए। बहरहाल ये साल हमारे लिए बड़ा परेशानी वाला और नुकसानदेह साबित हुआ। जहां पर इन सब का नाम ले रहे हैं तो वही हमारे रशीद साहब इंजीनियर, जिन्होंने डॉक्टर जाकिर हुसैन हाई स्कूल का मुख्तलिफ अजला में कायम किया, उन्हीं के इदारे से मैं फारिग हूँ, वो भी हमारे दरमियान नहीं रहे। तिलावत अली सर, जिन्होंने सर सैयद कॉलेज
کی بنیاد ڈالی وہ ہمارے درمیان نہیں رہے۔ سردار خان صاحب، محمد کلیم الدین صاحب، ایسے انگنت لوگ ہمارے درمیان نہیں رہے۔ یہ تمام افراد قوم کا ایک بڑا سرمایہ تھے۔ کسی نہ کسی صورتحال، کسی نہ کسی صورت میں خدمت خلق انجام دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور متعلقین کو صبر و جمیل عطا فرمائے۔ بے شک ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس روئے زمین پر جتنے لوگ دنیا میں آئے، ایک نہ ایک دن ہم سب کو جانا ہے۔ دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑ آئے، دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑ آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے۔ 2 گز زمین کا ٹکڑا، چھوٹا سا تیرا گھر ہے، دنیا کے اے مسافر، منزل تیری خبر ہے۔ بے شک آخرت ہماری منزل ہے اور ہم سب کو اس مالک کے حقیقی کے پاس جانا ہے، زندگی کے دینے والے، موت کے دینے والے، بیماری اور شفا کے دینے والے بے شک اس اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ وقت، یہ حساس وقت، اس کو کرونا کال کہا گیا ہے۔ تقریباً 8 مہینے سے آج ہم اپنے گھروں میں بند ہیں، لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے۔ اس دور میں ہم نے کئی اپنوں کو کھویا ہے، ہمارے کئی اپنے اس مالک حقیقی سے جا ملے، اس دنیا کو رخصت کر چکے۔ بطور خاص جانے والوں میں سب سے پہلے اپنی نانی جان کا نام لینا چاہوں گی، اہلیہ مجاہد آزادی سالار پٹیل، جو بہت ہی انسان دوست خاتون گزری ہے، بہت نیک خاتون گزری ہے۔ اور دوسری اہم شخصیت میں تلاوت علی سر کا نام لینا چاہوں گی، کہ جنہوں نے روشن گیٹ جیسے رہائشی علاقے میں خواتین کے لیے، لڑکیوں کے لیے خاص طور پہ بہت احسان کیا ہے قوم پر، کہ رہائشی علاقے میں بہت کم لوگ تعلیمی ادارے شروع کرتے ہیں، تو تلاوت علی سر کے لیے میں بہت دعاگو ہوں کہ ہم سب کے لیے انہوں نے ایک بہترین ادارے کا قیام کیا۔ ان کے علاوہ ہمارے شہر میں خاص طور پہ ماڈل ڈی ایڈ کالج کی سمینہ انصاری میڈم کا نام لینا چاہوں گی۔ ان کے علاوہ اہلیہ فیاض فاروقی صاحب، جنابہ عظمیٰ میڈم صاحبہ، یہ 2 خواتین کی وجہ سے تعلیمی شعبے کو بہت ہی نقصان پہنچا ہے۔ ان کے بعد میں اپنے علاقے کے لوگوں میں خاص طور پر نام لینا چاہوں گی اہلیہ بسم اللہ خان صاحب، ایلورا کنسٹرکشن، ان کے علاوہ سلیم کانٹریکٹر صاحب، اہلیہ مفتی خلیل صاحب، اور ان کے جیسے کئی لوگ ہیں جن کے نام، سب کے نام تو میں لے بھی نہیں سکتی۔ ان تمام کے لیے میں دعاگو ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ ان تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام حاصل فرمائیں۔ ان تمام میں ایسے لوگ ہیں کہ 100 سال کی بوڑھی نانی سے لے کر 1 دن کے بچی تک کا انتقال ہوا ہے، ان تمام کے لیے میں دعاگو ہوں، اور میں دعاگو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام حاصل فرمائے۔ ہم گزشتہ تقریباً 6 مہینوں سے ایک بہت ہی خوفناک وبا کا شکار ہیں۔ عالمی سطح پر انسانی دنیا مختلف قسم کے معاشی، سیاسی اور الگ الگ مسائل اور چیلنجز کا شکار ہیں۔ ان حالات میں سب سے بڑا جو ہمیں نقصان ہوا ہے، وہ نقصان ہمارے جگر گوشوں، ہمارے عزیزوں اور ہمارے نہایت ہی قوم و ملت کے قیمتی افراد کا کھو جانا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو عالمی سطح پر ایک بہت ہی دردناک اور بہت ہی غم انگیز صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے کہ ہم نے اپنے علماء اور قائدین کی ایک بڑی جماعت کو اپنے سے الوداع کہا، لیکن اپنے شہر اورنگ آباد، جو شہر اپنی تہذیب، اپنی روایات اور اپنی تاریخ کے اعتبار سے عالمی سطح پر ایک مقبولیت رکھتا ہے، ایک شہرت رکھتا ہے، اور آج بھی ایک زندہ اور تابندہ شہر ہے، اس شہر میں اس وبا نے کئی قیمتی اشخاص کو، جن کا اس شہر کی تعمیر میں، یہاں کے تمدن کی آبیاری میں، یہاں کی نسلوں کو صحیح رخ دینے میں غیر معمولی جن کا کردار ہے، ایسے کئی قیمتی لوگ اس دوران ہم سے رخصت ہوئے۔
اگر ہم اس کو سلسلہ وار دیکھیں تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور دل غم سے جو ہے معمور ہو جاتا ہے۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ ہمارے درمیان سے جو لوگ رخصت ہوئے ہیں، جن میں تعلیمی خدمات کے میدان میں جن کی غیر معمولی کوششیں ہیں، ایسے لوگ ہمارے درمیان سے چلے گئے جن میں پروفیسر تلاوت علی صاحب مرحوم ہیں، اور بھی اسی نوعیت کی اور شخصیات ہیں۔ پھر اس کے بعد میں سماجی سطح پر اگر ہم دیکھیں تو ایسی کئی شخصیات ہیں، چاہے مشتاق محمد خان صاحب ہو، حمید صدیقی صاحب ہوں، یا وہ لوگ جنہوں نے کہ قرآنیات میں غیر معمولی کام کیا ہے، جن میں مسعود خان صاحب ہیں۔ ہمارے مسعود بھائی جو پیشے سے اگرچہ کہ ایک کلاس 1 آفیسر تھے، MSc میں کام کرتے تھے، عوامی سطح پر، سماجی سطح پر ایک غیر معروف شخصیت تھے، لیکن انفرادی حیثیت میں وہ عاشق قرآن تھے، شیدائے قرآن تھے۔ میرا ان سے ربط و تعلق گزشتہ 22 سالوں سے تھا۔ میں نے مسعود خان صاحب مرحوم کو، جو ہماری صفوں میں ایک نادر اور نایاب نمونے کی حیثیت رکھتے ہیں، اور جن کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ زمین پر اگر ہمیں اولیاء کی صفات کے انسان تلاش کرنے ہوں تو اس میں مسعود خان صاحب کا بھی ایک نام آ سکتا ہے۔ اعلیٰ درجے کا تقویٰ ان کا تھا، قرآن پر غیر معمولی ان کی نگاہ تھی، عربی زبان انہوں نے بحیثیت انجینئر ہونے کے باوجود سیکھی، اور اس کمال درجے تک سیکھی کہ بعد میں وہ کئی برسوں تک قرآنیات کے معلم کی حیثیت سے سینکڑوں طلبہ کو انہوں نے علوم قرآن سے آراستہ کیا۔ نہایت سادگی، بہت زندگی میں تقویٰ، خدا شیاری۔ وہ ہمارے درمیان سے صفا کا ایک ایسا معلم جامعۃ الصفا کے، کہ جو اگرچہ بہت سماجی سطح پر معروف نہیں ہیں، لیکن ان کے ذریعے سے کئی لوگوں نے قرآن کو سمجھا، قرآنی عربی میں درک حاصل کیا۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ دین اعتبار سے جن شخصیات نے غیر معمولی خدمات انجام دی، حمید الدین صدیقی صاحب ہیں ہمارے سٹی چوک کے، اور بھی ایک طویل ناموں کی فہرست ہیں، لیکن انہی کے درمیان ایک اور نام ہے کہ جو نام دلوں میں ہمیشہ جو ہے وہ زندہ رہے گا، اور وہ ہے قاضی مخدوم محی الدین صاحب مرحوم، جو ہمارے بزرگ تھے، ہمارے سرپرست تھے، اور جن کی زندگی حرکت و عمل کا نام تھی۔ ملت کے تئیں بے پناہ درد ان کے دل میں تھا۔ میں نے چکلتھانہ کی گلیوں میں انہیں ہمیشہ انسانیت کے مسائل کو حل کرتے ہوئے اور لوگوں کے معاملات کو، مسائل کو سلجھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ علماء، ائمہ اکرام، مدارس، دینی مکاتب، غرض تمام جو ہے مذہبی شخصیات سے بے پناہ محبت اور ان کی ہر طرح سے مدد اور تعاون، سماج کو جوڑنے، نئی نسلوں کو دین اور ملک کے تئیں وفادار بنانے کے لیے لگاتار کوششیں۔ غیر مسلموں سے، ہمارے جو غیر مسلم سماج ہیں، ان کے درمیان ان کی چھبی اور ان کی تصویر اتنی جو ہے قابل مبارکباد اور اس قدر مقبول تھی کہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ غیر مسلم افراد اپنے مقدمات اور اپنے تنازعات میں قاضی مخدوم محی الدین صاحب کو اپنا جج اور اپنا حکم بناتے تھے۔ موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے۔ اورنگ آباد ایک تاریخی شہر ہے اور اپنی علمی، ادبی اور ثقافتی خدمات کے لیے سارے ملک میں جانا جاتا ہے۔ جب کسی شہر کی تاریخ لکھی جاتی ہے تو اس میں اس کی عمارتوں، قلعوں اور فصیلوں کا نہیں بلکہ وہاں کے لوگوں اور ان کے کارناموں کا ذکر ہوتا ہے۔ آج ہم لوگ یہاں جمع ہیں تعزیت کے لیے۔ میں مشکور ہوں آفتاب فلم اور ان کے ذمہ داروں کا کہ جنہوں نے
ایسے وقت میں یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا کہ ایسے حالات میں ہم ہر کسی کے پاس جا کر جو ہے تعزیت کرنا یا ان کے غم میں شریک ہونا دشوار ہے۔ ہمارے شہر کے اس وبا سے جو ہے تو بے شمار لوگ جو ہے انتقال کر گئے۔ ہمارے شہر کے کئی علماء کرام، دانشوران اور کئی بڑے تاجر اور بڑے لوگ حال ہی میں انتقال کر گئے ہیں۔ اب یہ موقع اور وقت نہیں ہے کہ میں ان سب کا فردن ذکر کروں یا ان کا تذکرہ کروں، تو میں ان سبھی کے لیے جو ہے اپنی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں اور ان کے اہلیان میں ان کے غم میں برابر کا شریک ہوں۔ اور یہ ان لوگوں کا شہر پر اتنا کام اور اتنا بڑا احسان ہے کہ ان کا تذکرہ اتنے تھوڑے وقت میں جو ہے بہت دشوار ہے۔ تو میں تو ہمارے خالد سیف الدین صاحب سے یہ اور یہاں کے آفتاب فلم کے ذمہ داروں سے یہ میری تجویز میں ان کے سامنے رکھوں گا کہ آپ ایک ڈاکیومنٹری بنائیں ان کے بارے میں۔ یہ اتنے ان کے کام ہیں اور اتنی ساری چیزیں ہیں کہ ان کے بارے میں ایک ڈاکیومنٹری بننا چاہیے اور ایک ڈاکیومنٹری ریلیز سیریل کے طور پر جو ہے ریلیز ہونی چاہیے۔ اتنے ان کی خدمات ہے۔ مرنے والوں میں خاص طور پہ جو ہے جیسے بڑے علماء کرام، دانشوران اور شہر کے کچھ بڑے تاجر حضرات بھی جو ہے اس میں انتقال کر گئے ہیں۔ یہ ایک ایسی برادری ہے جس کا عام طور پر تذکرہ کم ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ شہر میں جتنے میلی دینی فلاحی اور ملی کام ہوتے ہیں، یہ حضرات جو ہے شہر کے تاجر حضرات ہی اس کے پس پردہ ہوتے ہیں اور ان کی بڑی جو ہے خدمات ہوتی ہے۔ آخر میں ان لوگوں کا بھی جو ہے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے ایسی مشکل گھڑی میں ان مرحومین کے تجویز و تدفین کا کام کیا، اور میں ان ڈاکٹر حضرات کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ایسے حالات میں جب اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں تو ان لوگوں نے آگے آ کر جو ہے خدمات انجام کی، چاہے یہ وبا کے لیے کام کیا یا جو دوسرے مریضین بیمار تھے ان کے لیے انہوں نے کام کیا، اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر جو ہے وہ ہمیشہ ڈٹے رہے۔ کئی ڈاکٹر حضرات کے جو ہے گھر والے بھی اس میں افیکٹ ہوئے، کہیں کے والدین، کہیں کے بیوی بچے جو ہے اس میں بیمار ہوئے، کچھ ڈاکٹر حضرات کے جو ہے والدین اور گھر کے کچھ احباب جو ہے اس میں انتقال کر گئے۔ میں ان کے ساتھ بھی جو ہے اپنی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اس بات پر میں اس شعر پر امیر مینائی صاحب کے شعر پر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ گزشتہ کچھ مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، مجھے پتا نہیں یہ وبا ہے یا بیماری ہے، اللہ کی کیا مصلحت ہے سمجھنا مشکل ہے۔ بڑے افسوس اور ایک درد بھر سینہ میرا بھر کے آ رہا ہے۔ آج تعزیتی خراجات کے موقع پر وہ لوگ یاد آ رہے ہیں جو کل تک ہمارے ساتھ سوشل، ملی، سماجی ہر اعتبار سے دل و جان سے، جذبے سے، زر اور زور کے ساتھ ہمارے ساتھ تھے، آج وہ ہمارے بیچ نہیں رہے۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ اورنگ آباد کے شہریان آپ کی خدمات کو کبھی نہیں بھولیں گے، ہمیشہ آپ کو یاد رکھیں گے۔ آپ کی جدوجہد، آپ کی محنت، آپ کا لگاؤ، وہ ہمدردی، سلام ہے اس چیز کو جو کبھی بھلا نہ پائے گی۔ آج اس موقع پر میں اپنے دل کی گہرائی سے بہت درد بھرے انداز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کا مقام جنت میں اونچے سے اونچا درجہ عطا فرمائے،
साथ ही मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने आपको नहीं भूला, वो जो काम लेके चल रहे हैं, ये काम एक तारीख ही बन के रहेगा। और इसी के साथ में मैं हमारे भाइयों जिन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया है, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है उन लोगों की, कि छोटे से छोटा काम करने वाला जिसने मिली समाजी जो काम किया है, आज जो दुनिया में नहीं रहे हैं उनको ये याद कर रहे हैं, ताकि आने वाली नस्लें, आने वाले वो लोग इसी तरीके से एक दूसरे का एहतराम करें, इज्जत करें, ख्याल करें, भाईचारा बना के रखें। इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफ़िज़। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा रब्बुहु वज़ुल जलालि वल इकराम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बेशक हर चीज़ फ़ना होने वाली है, बाकी रहने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह ही की है। फेम वारिसाने हर्फ व कलम और आफ्ताब फिल्म्स की जानिब से शहर औरंगाबाद के जो दीनी, समाजी, इल्मी, तिजारती मैदानों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो हमारे शहर के लिए एक सरमाया थे, वो कोरोना जैसी वबा के चलते इस दार फ़ानी को से कूच कर गए और अपने रब हकीकी से जा मिले, उनके लिए ये ताज़ियती पैगामात का सिलसिला उन्होंने शुरू किया, जो काबिल तारीफ़ ही नहीं बल्कि काबिल मुबारकबाद है। चूँकि मेरा ताल्लुक़ सर सैयद कॉलेज से है और उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर मोहम्मद तिलावत अली बानी सर सैयद कॉलेज है, और मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि मैं सर सैयद कॉलेज का तालिब इल्म हूँ। उनके तालीमी कारनामे काफ़ी तवील हैं। उन्होंने मुस्लिम अक्सरती इलाक़े में जहाँ पर ज़्यादातर ख़वातीन और लड़कियाँ पढ़ने की तरफ मायल होती है, वहाँ पर आला तालीमी इदारा कायम किया। सारी ज़िंदगी बड़ी सादगी से गुजारी, कभी अपने दर्द का तज़किरा नहीं किया, कौम मिल्लत की ही फ़िक्र करते रहे और किस तरह से नौनिहालान मिल्लत की तालीमी फ़िक्र की जाए इस पर ही गौर व फिक्र करते रहे। बहरहाल मैं प्रोफेसर मोहम्मद तिलावत अली सर का एक अदना सा तालिब इल्म हूँ और मैंने उनके साथ 29 साल गुजारे, जबकि कॉलेज की उम्र 30 साल है। मैंने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे, काफ़ी नशेब व फराज देखे। कॉलेज की तरक्की के लिए, कॉलेज को परवान चढ़ाने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए उनकी तगोदौ, उनकी परेशानी और औरंगाबाद से लेकर बम्बई तक के असफार, ये सब का मैं ऐनी शाहिद हूँ, गवाह हूँ। बहरहाल तालीमी इदारे को कायम करके उन्होंने कौम मिल्लत पर मैं समझता हूँ कि एक एहसान अजीम किया। बहरहाल दीगर शख्सियात भी औरंगाबाद की काबिल कद्र हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। हमारे दोस्त जनाब शकील साहब, जो हर नौजवान बच्चा और बच्ची की फिक्र करते थे कि वो कंप्यूटर की तालीम से आरास्ता व पैरास्ता हो जाए। बहरहाल ऐसे कई अशखास हैं जिनका वो नाम लेना यहाँ पर मुख्तसर वक्त में मुमकिन नहीं है। मैं सिर्फ बारगाह इलाही में दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन को उन्होंने जो कार्य खैर किए हैं उसका बेहतर उन्हें बदला अता फरमाए और सबको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम नसीब फरमाए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, पिछले दिनों औरंगाबाद के साथ साथ मराठवाड़ा की वो शख्सियतें इंतकाल कर गई हैं जिन्होंने मजहबी, तालीमी, समाजी, तिब्बी शोबों में बेहतरीन कारनामे अंजाम दिए हैं। उनकी ताज़ियती नशिस्त के लिए ये प्रोग्राम यहाँ मुनक़्क़िद हुआ है। बारगाह इलाही में मेरी दुआ है कि जो मरहूमीन हैं उनको अल्लाह ताला उनकी बख्शिश अता फ़रमाए और उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को मौत का मज़ा चखना है और मईशत भी अज़दी के अल्लाह ताला ने जिनको जितना वक्त मुतय्यन किया है उस वक्त से कोई भी जो है पहले जा नहीं सकता। इसलिए जो है गुज़िश्ता 6 माह में हमारे चंद साथी
جو بہت مخلص تھے، خدمت خلق میں کام کیے، اس میں شیخ سلیم کانٹریکٹر اور جناب ایوب خان صاحب جو کرال پورے سے متعین، انہوں نے مساجد میں توسیع کا کام کیا۔ 92 کے بعد جو بابری مسجد کے سانحے کے بعد سے انہوں نے جو ہے مساجد توسیع اور مساجد کا کام کیا۔ اس کے بعد جو ہے لائن ریکارڈ سے جو 3 آفیسرز تھے ہمارے جو قریبی مساجد کے سروے میں کام کیے، انہوں نے منظور احمد صاحب، منظور الدین صاحب اور عبدالحمید صدیقی صاحب، یہ لوگوں نے مساجد میں ہمارے ساتھ تعاون کیا۔ اس کے بعد جو ہے جناب جو جماعت اسلامی سے منسلک تھے رکن جماعت جناب معین الدین انجینئر صاحب، عبدالمقید قریشی صاحب اور مسعود صاحب انجینئر، یہ لوگ جو ہے جماعت کے سرگرم رکن تھے۔ انہوں نے بہت اچھی جو ہے جماعت کی خدمت کی، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ اس کے بعد سوشل ورکر میں جناب جو ہے منہاج خان صاحب، جمیل یار خان صاحب، رفیق کچی، یہ لوگوں نے ملت کے کاموں میں بہت تعاون کیے۔ اس کے بعد جو ہے ہمارے اس کے نجیب الحق صاحب اور اقبال صاحب جو ٹورسٹ آفیسر تھے، نجیب الحق صاحب جو ایئر فورس آفیسر تھے، یہ بھی جو ہے ملت کے کاموں میں سرگرم رہتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے مشتاق محمد خان اور مرزا ناصر بیگ، یہ بھی ہمارے خاص دوستوں میں شامل تھے اور ملت کے اور ایجوکیشن سوسائٹیوں میں ہمارے ساتھ شامل تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے جوار رحمت میں جگہ دے۔ اورنگ آباد کے شہریان کے جانب سے کورونا نامی جان لیوا بیماری کے شکار ہوئے تمام لوگوں کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں اورنگ آباد اور مراٹھواڑہ سے تعلق رکھنے والے کئی اہم شخصیات جن میں سیاسی، سماجی، تعلیمی و دیگر حلقوں کے لوگ شامل ہیں جو آج ہمارے بیچ نہیں رہے اور کورونا بیماری کا شکار ہو کر اس دنیا سے چل بسے۔ میرا تعلق صحافت سے ہے، اس لیے گزشتہ 6-7 ماہ سے اموات کی خبروں کے تعلق سے نظر ڈالی جائے تو شاید یہ پہلا موقع ہے کہ اورنگ آباد ٹائمز میں روزانہ 8-8، 10-10 انتقال کی خبریں شائع ہوئی ہے، جس نے شہر و اطراف کے قارئین کے دل جھنجھوڑ کر رکھ دیے ہیں۔ اس وبا کے دوران جو میڈیا کا رول رہا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ خود کی جان کی پرواہ کیے بنا گراؤنڈ زیرو سے رپورٹنگ کر کے ہم اور آپ تک خبریں اور اپڈیٹس لانے کا کام کیا ہے۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے کون سی آزمائش جاری ہے۔ حشر کے میدان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ماں باپ اولاد کے نہیں ہوں گے، اولاد ماں باپ کے نہیں ہوں گے، ہر ایک اپنی اپنی فکر میں لگا ہوگا۔ یہی منظر ہمیں اس بیماری میں دیکھنے کو ملا ہے۔ نہ اپنوں کا دیدار نصیب ہوا، نہ کھاندے کا موقع، نہ پرسہ دینا نصیب ہوا اور نہ ہی بیماری میں گھروں پر جا کر مزاج پرسی ہوئی۔ کئی خبریں تو یہ بھی آئی ہے کہ ایک ہی گھر سے 2-2، 4-4 اموات ہوئی ہے۔ رشتہ داروں کو ایک دوسرے سے مل کر دکھ درد بانٹنے کا موقع تک نہیں ملا، بس فون کے ذریعے پرسہ دیا گیا۔ ایک دوسرے کی تاکید کی گئی کہ اپنے اپنے گھروں پر رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اس مہلک بیماری سے ساری دنیا کو نجات ملے۔ ان حالات کے باوجود اکثر یہ سننے میں آتا رہا ہے کہ خاص طور سے مسلم معاشرے میں کئی لوگ اس بیماری کو سیریسلی نہیں لے رہے ہیں۔ مسلم ڈاکٹرز بھی عوام سے اس بارے میں احتیاط برتنے کی تاکید کر رہے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں اس بارے میں زیادہ توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ جب تک اس بیماری کا صحیح علاج نہیں نکل جاتا، ہمیں اور آپ کو تمام احتیاطی تدابیر کو استعمال کرنا چاہیے اور بارگاہ رب العزت سے دعا کی جائے کہ اللہ اس بیماری کو جلد سے جلد ختم کرے اور اس کا علاج جلد سے جلد نکل آئے۔ معزز سامعین، آج میں جس شخصیت کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہمارے شہر کی بڑی ایک شخصیت تھی، ایک بڑے عالم دین تھے، جو ہے متقی، پرہیزگار، دیندار، جو بظاہر ہم نے ان کو دیکھا ہے اور بہت مشہور شخصیت تھی۔ میں مولانا نقیب الرحمان صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ مولانا نقیب الرحمان صاحب جب فراغت سے جب وہاں سے مزار علوم سے فارغ ہو کر آئے اورنگ آباد شہر میں، تو آپ نے باری کالونی کی جو مسجد ہے، اس وقت بڑی مسجد ہے، وہاں امامت شروع کی تھی۔ وہاں پہلے امام تھے، مسجد چھوٹی مسجد تھی، آج جس حال میں مسجد دیکھ رہے بڑی، اس میں مولانا کی بڑی خدمات ہے۔ مولانا نے بہت محنت کی اس محلے کو بنانے میں، وہاں کے لوگوں کو جوڑنے میں بہت بڑا ہاتھ مولانا کا۔
مولانا सबसे पहले मौलवी का पेशा इख्तियार किया, अल्लामा शिबली में आपने सबसे पहले पढ़ाया, उसके बाद गुलसिन अतफान में आपने पढ़ाया, फिर मौलाना हाई स्कूल में पढ़ाया, और उसके बाद जो है कई आपके शागिर्द हैं और आप बहुत मिसाली उस्ताद, मशहूर उस्ताद थे। तलबा का जमघट्टा आपके पास रहता था और शागिर्द आपके इतने फैले हुए थे, जहाँ आप जाते मौलाना से मिलते सलाम करते और मौलाना कहते हैं मौलाना आपका हम शागिर्द हैं। फिर आपने अल्तमश कॉलोनी की मोहम्मदी मस्जिद में इमामत की और वहाँ कई सालों तक रहे। वहाँ भी आपका जुम्मा खिताब होता था, जुम्मा में दूर दूर से लोग बयान सुनने आते थे। मौलाना का ताल्लुक सहारनपुर के जो है मौलाना ज़कीर रहमतुल्लाह अलैह के दामाद मौलाना अकील साहब के आप खलीफा थे। आपने यहाँ पर बैत का सिलसिला भी शुरू किया था। अपने घर में जिक्र अज़कार की मजलिस भी होती थी और काफ़ी बड़ा हल्का था। मौलाना का सादगी का ये आलम था कि मौलाना के पास कोई गाड़ी नहीं थी। मैंने अक्सर मौलाना को देखा हूँ जुम्मा के दिन जहाँ में नमाज जाते हुए, मैंने पैदल जाते हुए देखा है। कभी किसी से लिफ्ट नहीं मांगी, कभी किसी को हाथ नहीं दिया, किसी ने बिठा लिया बैठ गए, किसी से चल दिया। मौलाना जिंदगी भर बेनी जो किनात पसंद कहेंगे उसको, उनकी जीती जागती मिसाल थी। शहर में आपका हल्का अहबाब बहुत बहुत था। मराठवाड़े में आपके जो शागिर्द फैले हुए हैं। जब मैंने उनसे बात की मौलाना के बारे में जानना चाहा, क्योंकि मैं मौलाना को ज़्यादा जानता नहीं था, लेकिन इंतकाल के बाद जैसे ये सिलसिला शुरू हुआ तो जब मैंने खोज भी शुरू की तो मैं खुद आपदीदा हो गया कि मौलाना इतने बड़े आदमी थे, हमने उनकी कदर की नहीं की और हमने उनकी शख्सियत को जान नहीं पाए। खैर अल्लाह के पास उनका अजर महफूज है। कोविड में उनका इंतकाल हो गया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगर कोविड के ज़माने में उनका इंतकाल नहीं होता, किसी और वक्त पे होता, तो बिला मुबालिगा उनके जनाजे में हज़ारों लोग शरीक होते और उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करते। हम अल्लाह ताला से दुआ करते अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम से करे, उनके पसमंदगान को ये सब जमीन अता करे। और ये हमारे शहर के बड़े आलिम का इंतकाल हुआ, ये बहुत बड़ा मिल्लत का ही बल्कि शहर का नुकसान है। नाज़रीन, आप मुलाहिज़ा फरमा रहे थे अमाए दीन के ताज़ियाती पैगामात उन मरहूमीन के लिए जो कोरोना का शिकार हो गए। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह उन मरहूमीन को जन्नत नसीब फरमाए, उनकी ख़बरों को नूर से भर दे और उनके दर्जात बुलंद करे। आमीन।